بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین و حاضرات، آج کے درس میں گھر کا سکون اور عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے اور ہر قسم کی مشکلوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہر انسان سکون چاہتا ہے، مسجد میں بھی سکون ہو، مدرسے میں بھی سکون ہو، دکان میں بھی سکون ہو، مکان میں بھی سکون ہو، زندگی میں بھی سکون ہو۔ یہ سکون کہتے کس کو ہیں؟ سکون کے معنی ہیں مسلسل حرکت کرنے کے بعد رک جانے کو اور ٹھہراؤ آنے کو سکون کہا جاتا ہے۔ اور اگر سکون نہ ہو تو انسانی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ یعنی اگر انسان کو سکون نہ ملے تو وہ روحانی طور پر بھی بے چین رہتا ہے، ذہنی طور پر بھی بے چین رہتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی بے اطمینانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہمیں سکون چاہیے تو آئیے ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں کہ سکون کہاں مل سکتا ہے، سکون کیسے مل سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں جواب دیتا ہے کہ سکون 3 جگہوں پر ہے، یا سکون 3 چیزوں میں ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سکون رات میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ رات میں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ سکون اگر چاہیے تو انسان کو رات میں ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکون اپنے گھر میں ہے، سکون اپنے گھر میں ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کے اندر سکون رکھا ہے۔ ایک تو سکون رات میں ہے اور دوسرا سکون اپنے گھروں میں ہے۔
اور تیسرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری بیویوں میں سکون ہے، جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی نفس سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیوی اللہ تعالی نے بنائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو برقرار رکھا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، سکون تین چیزوں میں ہے۔ ایک سکون رات میں ہے، دوسرا سکون اپنے گھر میں ہے، اور تیسرا سکون اپنی بیوی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رات بھر جاگتا ہے اور دن میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو سکون کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور ادھر ادھر جا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کبھی سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے اور غیر عورت کے ساتھ جا کر عیاشی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اب جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون کی چیز قرار دیا ہے، وہاں سے ہٹ کر کے آپ اگر سکون حاصل کرنا چاہیں گے تو رب ذوالجلال والاکرام کی قسم ہے، یہاں سے ہٹ کر کے سکون کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے سینما تھیٹروں میں چلے جاتے ہیں، کلبوں میں چلے جاتے ہیں، شراب کے اڈوں میں چلے جاتے ہیں، جوے خانے میں چلے جاتے ہیں، پارکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں یہاں چلے جاتے ہیں اور دنیا بھر کی غلاظت کرتے ہیں۔ وہ سکون میں نہیں بلکہ اور زیادہ ٹینشن میں آتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گھر میں جو سکون ہے، رات میں جو سکون ہے، تمہاری بیوی میں جو سکون ہے، وہ کسی اور کے اندر سکون نہیں ہے۔ اب آج کے درس میں ایک سکون پر بات کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے، سکون کا ایک باعث ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ سکون، یہ اطمینان کب جو ہے معلوم ہوگا، محسوس ہوگا، یا کب تمہیں حاصل ہوگا؟ بینکم مودۃ و رحمہ، دو چیزیں اگر ہوگی، مودت یعنی محبت، رحمت یعنی رحم و کرم، اگر یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی سکون کو چار چاند لگ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے درس میں سکون کے اس موضوع پر، گھر کے سکون میں عورت کا کتنا کردار ہو سکتا ہے، اگر عورت صحیح ہو تو انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، اور اگر عورت صحیح نہ ہو تو پھر عورت کے ذریعے سے ہمارا سکون کیسے اجڑتا ہے، تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ کل 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں سے سکون حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر گھر سکون والا بننا ہے تو اس کے لیے نیک عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو گھر بھی سکون میں ہے، رات بھی سکون سے گزرتی ہے،
اور پھر اس کے بعد زندگی بھی بڑے سکون سے گزرتی ہے. اسی لیے صحیح ابن حبان کی روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامتیں ہیں. یعنی اگر یہ 4 چیزیں آپ کے پاس اچھی ہیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. نمبر 1 المرأۃ الصالحہ, اگر کسی کے گھر میں نیک بیوی ہے تو وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے. نیک کا مطلب کیا ہے؟ نمازی ہے, روزے دار ہے, دیندار ہے, روزہ رکھتی ہے, قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار ساری چیزیں کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کی خدمت پر بہت زیادہ دھیان دیتی ہے. نیک ہونے میں یہ بھی ضروری ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں امہات المؤمنین, ان کو دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ اس طاق میں رہتی تھیں کہ کب ہماری باری آئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں. نیک کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, دیندار بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن شوہر کی خدمت نہیں کرتی, شوہر کی بات نہیں مانتی, شوہر کے مقابلے میں اپنی باتیں چلانے کی کوشش کرتی ہے. وہ نیک عمل میں ہو سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے معاملے میں نیک نہیں ہے, پھر یہاں سکون ملنے والا نہیں ہے. دوسری چیز والمسکن الواسع, کشادہ گھر, یہ خوش نصیبی کی علامت میں سے ہے. تیسرے والجار الصالح, اچھا پڑوسی, نیک پڑوسی, یہ بھی خوش نصیبی کے علامات میں سے ہے. اور چوتھے نمبر پر والمرکب الہنیء, اچھی سواری, یہ بھی خوش نصیبی کی علامات میں سے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے اپنے گھر کو آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی, اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ, کیونکہ میں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا ہے, آج ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے, مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. عائشہ رضی اللہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگتی ہیں آپ گھبراتے کیوں ہیں, آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہتے ہیں, آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے عورت وہ ڈھارس بند کر کے کھڑی ہو جائے اور اس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دے, اور یہ وہی عورت کر سکتی ہے جو نیک ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شوہر باہر سے آئے تو وہ عورت شکایتیں اپنے شوہر سے کم کرے, خدمت پہلے کرے. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ مرد گھر کے باہر نکل جاتا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, نان و نفقی کی ذمہ داری, روزی روٹی کی ذمہ داری, کپڑے لتے کی اور ضروریاتی زندگی کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے, اب وہ صبح سے شام تک گھر کے باہر رہتا ہے, چاہے وہ تجارت کر رہا ہو, چاہے وہ نوکری کر رہا ہو, یا پھر وہ مزدوری, جو کچھ بھی کر رہا ہے. شام میں جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے گھر میں سکون ملے. اب جیسے ہی شوہر گھر کے اندر داخل ہوا, عورت شکایت کی پوری پٹارا کھول دیتی ہے, شکایت کی پوری ٹوکری کھول دیتی ہے. تمہارے اماں ایسا بول رہے تھے, تمہارے بابا ایسا بول رہے تھے, تمہاری بہن ایسے بول رہی تھی, تمہارے بڑے بھائی کی عورت ایسے بول رہی تھی, چھوٹے بھائی کی عورت, تمہاری خالات, جو لمبی کہانی شروع کر دیتی ہے. ارے شوہر کو گھر میں آنے دو, پہلے سکون تو پہنچاؤ, بعد میں شکایتیں کرنا. شکایتیں تو ہمیشہ ہی رہتی ہیں, کم سے کم گھر آیا ہے شوہر, اس کو سکون تو پہنچاؤ, کم سے کم ایک گلاس پانی تو پیش کرو.
یہ لو ایک گلاس پانی. کھڑے ہو کر کے دروازے پہ مسکرا کر کے استقبال کرو, گھر میں آنے کے بعد چائے پانی کا انتظام کرو. یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ 5 بجے آنے والا شوہر اگر 6 بجے آیا اور گھر پہ آپ پہنچے, آ گئے 5 بجے آتے تھے نا روزانہ, آج کیسے 6 بجے آئے؟ کچھ گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے. اب انسان کو سکون ملے گا؟ سکون غارت ہو جائے گا. انسان کہے گا یہ عورت ہے یا جلاد ہے؟ یہ میں تو آیا ہوں گھر میں سکون حاصل کرنے, یہاں ہنگامہ ہی ہنگامہ چل رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جہاں خوش نصیبی کی, خوش بختی کی علامتوں میں سے ہیں, وہ اربع من الشقاوہ, 4 چیزیں بدبختی کی علامتوں میں سے ہیں. اور اس میں سے پہلی چیز ہے الجار السوء, برا پڑوسی. دوسرے نمبر پر والمرأۃ السوء, بری عورت. بدکار نہیں ہے لیکن وہ خدمت نہیں کرتی اپنے شوہر کی, اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی, شکایتوں پہ شکایتیں کرنے لگتی ہے, وقت پر نہ کھانا بنا کر دیتی ہے, وقت پر نہ پانی دیتی ہے, نہ وقت پر اس کی کسی بھی چیز کا انتظام کرتی ہے, کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. والمسکن الضیق, اور تنگ مکان, یہ بھی بدبختی کی علامت ہے. اور چوتھے نمبر پر والمرکب السوء, بری سواری, یہ بھی بدبختی کی علامتیں ہیں. اور یہ ان میں پہلے نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری عورت یہ بدبختی کی علامت ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اگر گھر میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یا گھر کو سکون والا بنانا چاہتے ہیں, اپنے شوہر کی خدمت پہلے کریں, شکایتیں بعد میں کریں. عورت اگر چاہے, یہ جملہ ہم ہمیشہ اپنی باتوں میں بولتے ہیں, عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے, عورت اگر چاہے تو گھر کو جہنم بھی بنا سکتی ہے. وہ اس کے اوپر ہے, چاہے جنت بنانا ہے جنت بنا لے, جہنم بنانا ہے جہنم بنا لے. لیکن گھر کو سکون کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. اب یہاں صرف عورت کا ہی معاملہ نہیں آتا بلکہ ساتھ میں شوہر کا بھی معاملہ آتا ہے, کیونکہ گاڑی ایک ٹائر سے نہیں چلتی, 2 پہیوں سے, 2 چاکوں سے گاڑی چلتی ہے. اور اگر 2 ٹائر ہیں, ایک صحیح ہے اور دوسرا پنچر ہے, تب بھی گاڑی چلتی لیکن لنگڑاتے ہوئے چلتی, پھر اس کو رفتار وہ اسپیڈ نہیں ملتی. تو دونوں آپس میں جیسے کہتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں اور میاں بیوی جو ہے یہ گاڑی کو لے کر کے چلنے والے ہیں. میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ شوہر ہے اور بیوی کو لان تان کرنا شروع کر دے, یہ نہیں ہے کہ یہ بیوی ہے کسی بڑے گھرانے کی ہے اور شوہر کو لان تان کرنا شروع کر دے. نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی رویہ پیش آئیں, عزت کرنا سیکھیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کی نظر میں بہت اچھا ہوں. انسان کو چاہیے کہ وہ باہر جتنا مرضی اچھا رہے لیکن اس سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بن کر رہنا, یہ بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے بن کر رہو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اہل خانہ کے ساتھ. اور اسی لیے صحیح الجامع کی روایت ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کانت خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ نے کیا جواب دیا, کان خلقہ القرآن,
قرآن کو دیکھ لو, یہی نبی کے اخلاق ہیں. اللہ اکبر. اما عائشہ نے کس کی تعریف کی؟ اپنے شوہر کی تعریف کی. اور یہاں پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر کسی کی عورت اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شوہر با اخلاق ہے, با کردار ہے. اگر وہ تعریف نہیں کرتی ہے, برائی بیان کرتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہے. اور اگر 50-50 ہے, کبھی تعریف بھی کر رہی ہے, کبھی برائی بھی کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی معاملہ گڑبڑ ہے. یوں بھی ہے, یوں بھی ہے, 50-50 کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہم لوگ 100% تو ہونا مشکل ہے ویسے, لیکن کم سے کم 50-50 تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے بن کر رہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو کیسے زندگی گزارنا ہے؟ سکون کی زندگی گزارنا ہے. تو یہ سکون کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے. اللہ اکبر. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم جماعت کے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. جب ہم دکان میں کسٹمروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہیاں, خامیاں ہیں, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ لائف پارٹنر ہے ہماری, شریک حیات ہے, ہماری بیوی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پیار کریں, ہم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں, ہم اس کی عزت کریں. وہ یہ چاہتی ہے. جب ہم عزت دیں گے تو بدلے میں وہ بھی ہم کو کیا دے گی؟ عزت ہی دے گی. تو گھر کے اندر سکون ملے گا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, لازم ملزوم ہیں, اس کو ساتھ میں لے کر کے چلیں. گھر میں سکون کے لیے چوتھی چیز یہ ہے, ایک دوسرے کو تحفے تحائفیں دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے رہیں. صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو, ہدیے دیتے رہو, تحفے تحائف دیتے رہو, اس سے محبت بڑھتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفے تحائف دیتے رہے, اور بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کو تحفہ تحائف دیتے رہے. ٹھیک ہے, شوہر کماتا ہے, بیوی کہاں سے لائے گی؟ اب بیوی کو بھائی وغیرہ ہیں, اس کے والدین ہیں, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس کو رقم ملتی ہے. یہ نہیں کہ بڑے بڑے تحفے لا کر کے رکھے, اگر وہ حیثیت والی ہے تو بے شک لا کر کے دے اپنے شوہر کو تحفہ. کبھی وہ کوئی ایک ڈریس لا کر کے دے سکتی ہے, کبھی گھڑی لا کر کے دے سکتی ہے, کبھی ایک موبائل لا کر کے دے سکتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ کبھی اس طرح کی چیزیں بھی اپنے بیوی کے ساتھ کرے, کیونکہ تحفے تحائف لینے اور دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں, اور ساتھ میں ایک دوسرے کی تعریف بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں. معلوم ہے نا حدیث آپ لوگوں کو؟ ایک ہے 2 آدمیوں کی صلح کرنے کے وقت میں, دوسرے ہے جنگ کے دوران, بولیں گے ہم لوگ آج حملہ نہیں کریں گے, کل حملہ کریں گے, لیکن رات میں بھی حملہ آپ کر سکتے ہیں. تیسرے بیوی کے پاس جھوٹ بول سکتے ہیں. اگر نہیں بولتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہاں اجازت ہے. یہ نہیں پھر ٹوکرا کھول کے مت بیٹھو, مولانا اجازت دے دیے, حدیث ہے کہتے جب دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں, جب دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں. بعد میں یہ پتا چلے کہ مولانا حدیث آپ کیا بتائے کہ گھر کے اندر ہماری 500 روپے کی چیز رہتی ہے, آ کر کے اس کے آگے ایک زیرو بڑھا کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی اگر ایسے ضرورت پڑ گئی, دیکھیں عورت کے اندر وہ بھی کچھ خواہشات ہے, اس کے جذبات ہیں,
وہ بھی چاہتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو استعمال کرنے والے چاہیے۔ معمولی آپ جانور کے ساتھ پیار کریں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دم ہلا کر کے رہتا ہے۔ بلی کو کچھ کھلا پلا دیں، کتے کو کچھ کھلا پلا دیں، وہ گھر کے نہیں، پالتو نہیں، اگر آپ گلی محلے کے کسی کتے کو بھی کچھ کھلا دیں، بلی کو بھی کچھ کھلا دیں، کسی جانور کو، بکری وغیرہ کو کچھ کھلا دیں، وہ آپ کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے گھومتے ہیں، ارے بھئی یہ تو بیوی ہے، اس کو تو کھلانا پلانا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم کو کیا حاصل کرنا ہے؟ سکون حاصل کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ساری زندگی، یہ ساری چیزیں تجربے والی بول رہا ہوں میں، ایک شادی شدہ ہوں، ایک شوہر بھی ہوں، ایک باپ بھی ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو سکون کی زندگی چاہیے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہاں تھوڑا ہمارے اندر خامیاں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں بڑے مزے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے دیکھو مولانا ایسا کرتے ہیں ہمیں بول کر کے۔ ہمارے نوجوان نئی جو نسل ہے وہ آج کل کر کیا رہے ہیں معلوم ہے؟ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ نکاح ہونے کے ساتھ بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں، کیسے رہنا ہے وہ نہیں سیکھتے۔ ہاں، خلل یہاں ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اسی لیے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی بیوی کی تعریف کر لینا چاہیے، اگر سچی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جھوٹی تو کرو۔ اگر سچی تعریف نہیں کر سکتے تو جھوٹی تعریف تو کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگتا، فری آف چارج ہے تعریف کرنے کے لیے۔ تعریف کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کو کھانے پینے میں اچھی لگی، ماشاءاللہ بیگم آج پلاؤ بہت اچھا بنا ہے، گوشت کا سالن بہت اچھا، ارے میٹھا تو آج لاجواب بنا، اب پھر اس کے بعد پوچھو، بار بار میٹھے ملتے رہیں گے، شوگر بڑھتے رہے گی، کریلے کھاتے رہو، مزہ آئے گا پھر جینے کا۔ اسی کا نام زندگی ہے بھائی، اسی کا نام زندگی ہے۔ کون نہیں چاہتا گھر کے اندر سکون ہو؟ ہم ادھر ادھر دھکے کھاتے رہتے ہیں دن بھر، کبھی وہاں گئے کبھی یہاں گئے۔ انسان سکون چاہتا ہے گھر کے اندر۔ تو اگر بیوی ایسی مل جائے، کبھی آپ تعریف کریں کبھی وہ تعریف کرے، تو انشاءاللہ تعالی سکون ملے گا۔ وہ ایک چٹکلا ہے کہ ایک صاحب اپنے گھر میں بیوی، اپنے گھر میں جو ہے مولانا کو دعوت پر لے کر کے گئے، کھانا کھا رہے تھے۔ اب مولانا صاحب کو کوئی چیز اچھی لگی، انہوں نے تعریف کی، ماشاءاللہ کیا کھانا بنا ہے، کیا سالن بنا ہے۔ اتنے تعریف کے الفاظ بولنا تھا، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ مولانا پریشان، غلط بولا کیا بول کر کے پوچھنے لگے، ذرا پوچھو بیگم سے کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، مولانا یہ غم کے آنسو نہیں ہے، یہ غم کا رونا نہیں ہے، یہ خوشی کا رونا ہے۔ بولے ہوا کیا؟ بولے ان کے ساتھ جو تمہارے سامنے بیٹھے 20 سال ہو گئے شادی ہو کر کے، آج تک ایک دن تعریف نہیں کرے، تمہیں تعریف کرے مولانا اس واسطے اچھا لگا، اس واسطے رو رو۔ کبھی کبھی تعریف کر لیں، اچھا لگتا ہے گھر کے اندر، اور کر کے دیکھیں، فارمولا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی جو چیز آپ کو جب چاہے مل جائے گی۔ شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ، اندر اندر بہت ہنس رہے ہیں۔ سکون چاہیے تو یہ سب کام کریں۔ اب بزرگ لوگ صرف مزے ہی لے سکتے ہیں میری باتوں کا، کیا کریں گے بیچارے، عمر ہو گئی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کا نام تو ہے سکون۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں صبر سے کام لیں۔ میاں بیوی کے اندر اختلاف آ سکتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جہاں 4 برتن ہے وہاں آواز تو آنی ہی آنی ہے۔ ایسی حالت میں مرد کو چاہیے کہ وہ بھی سکون سے کام لے، عورت کو چاہیے کہ وہ بھی سکون سے کام لے۔ کبھی کوئی بات مرد کی طرف سے غلط نکل جاتی ہے، ایسی حالت میں عورت کو چاہیے کہ صبر کرے۔ کبھی کوئی عورت کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو ایسی حالت میں مرد کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، کیونکہ جب ہم صبر سے کام لیں گے تو پھر اختلافات سے بھی بچ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے, اور اگر کوئی خوشحالی اس کو ملتی ہے شکر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کسی عورت کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہو جاتی ہے وہ کبھی اس کو پسند بھی نہیں کرتی, اب نکاح ہو چکا ہے, شادی ہو چکی ہے, اولاد ہے 40 45 60 50 سال, لیکن اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں. تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ صبر کرے. کبھی شوہر صبر کرے, کبھی بیوی صبر کرے, کیونکہ یہ اختلافات پر صبر کرنے ہی کے نتیجے سے انشاءاللہ تعالی فتنے سے بچ پائیں گے, زندگی سکون سے گزر سکے گی. ورنہ اختلافات کو ہوا دیں گے تو پھر یہ اختلافات ایسے بڑھیں گے تو پھر طلاق کی اور خلا کی نوبت آ سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے زیادہ اختلاف کہاں ڈالنا چاہتا ہے؟ میاں بیوی کے اندر. تو اس لیے یہاں صبر کرنا بہت ضروری ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ دوست احباب میں وہاں یہاں وقت دینے سے زیادہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو وقت زیادہ سے زیادہ دیں. جیسے آپ اپنے کام سے فارغ ہو گئے, ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے, وہاں ادھر سلکر میں کھڑے ہو گئے, وہاں کسی کے گھر کے کٹے کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے, کوئی جھاڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے, کسی جو ہے ہوٹل میں یا کسی پارک میں جا کر کے بیٹھے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنا قیمتی وقت کس کو دیں؟ اپنے اہل خانہ کو دیں, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو دیں. جتنا وقت آپ اپنی بیوی کو دیں گے اتنے ہی فائدے میں آپ رہیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 3 چیزیں کرو. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. زبان کو لگام دو, اپنے گھروں میں بیٹھے رہا کرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہا کرو, کیونکہ گھر سکون کی جگہ ہے. باہر آپ کہیں بھی چلے جاؤ وہاں آپ کو سکون ملنے والا نہیں ہے سوائے آپ کے اپنے گھر کے. ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے, ماں باپ کی کچھ خدمت کرنے کا وقت آپ کو موقع مل جائے گا, آپ کی بیوی بھی خوش ہو جائے گی کہ شوہر مجھے بھی وقت دے رہے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی وقت آپ دیں گے تو ان کی تربیت میں آپ کا بھی ایک اہم رول رہے گا. تو جتنا وقت ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں دینے کی کوشش کریں. 7ویں چیز یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کریں, اور اولاد کی تربیت کرنا صرف عورت کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اولاد کی تربیت کرنا شوہر پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں کما رہا ہوں, ڈال رہا ہوں گھر میں, لا کر کے میرے بچے بگڑ رہے ہیں. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک حاکم ہیں, الرجال قوامون علی النساء, عورتوں پر حاکم ہیں. آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ ذمہ داری کو سنبھالیں. آپ کی اولاد کہاں جا رہی ہے, کہاں نہیں جا رہی ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں, بچے ٹیوشن کو جا رہے ہیں کہ نہیں, بچے مدرسے کو جا رہے ہیں کہ نہیں, بچے نمازوں کو جا رہے ہیں کہ نہیں. یہ ذمہ داری ہے اور دونوں مل کر کے نبھائیں گے. لیکن چونکہ وقت زیادہ بچوں کا اپنی ماں کے ساتھ گزرتا ہے تو تربیت کی ذمہ داری باپ سے زیادہ کس کی ہے؟ ماں ہی کی ہے. شکر کریں اگر آپ کے پاس اولاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اگر آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے. ورنہ کچھ ایسے گھر بھی ہیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے, وہ لوگ ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, منت و سماجت کر رہے ہیں, ہمیشہ رب کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا رہے ہیں کہ اللہ اولاد دے, لڑکا ہو لڑکی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں منظور ہے. لیکن ہمارے گھر میں اولاد ہے, ہم اولاد کی تربیت کرنے کو نہیں تیار نہیں ہے, تو یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی. صحیح الجامع کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7. تمہارے بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے پابند بناؤ, ان کو سکھاؤ نماز کیا ہے. اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو,
اور پھر ان کے بستر الگ کر دو. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ میاں بیوی کی آپس میں سیٹنگ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ شکر گزاری سے کام لیں. ایک حدیث سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا. ایک بڑی طویل حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے جہنم کو بھی دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا بما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِكُفْرِهِنَّ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ناشکرے پن کی وجہ سے. بولے یہ ناشکراپن اللہ کا ہے، کفر اللہ کے ساتھ کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ ناشکراپن اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہیں اور اپنے شوہر کے احسانوں کو بھلا دیتی ہیں. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. اگر تم ساری زندگی تم اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہو، کوئی ایک چھوٹی سی معمولی بات آ گئی تو وہ کہے گی واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم ہے آج تک میں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں دیکھی. عورت کے اندر شوہر کی ناشکراپن بہت زیادہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ناشکراپن کرنے والی عورتیں کہاں جائیں گی؟ جہنم میں جائیں گی. اور میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں. شکر گزاری کا اگر مادہ ہو، اگر گھر کے اندر معاملہ سارا صحیح چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تھوڑی شوہر کی کمائی کے اندر آگے پیچھے اونچ نیچ ہو رہی ہے، صبر سے کام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تب بھی ادا کریں، کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اگر عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزاری کرے تو گھر کے اندر سکون آنا ہی آنا ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ العروس، مولانا محمود استنبولی جو کہ ترکی کے ہیں، انہوں نے عربی میں لکھی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان مرد کو اور ہر نوجوان لڑکی کو، میاں بیوی کو یا شادی سے پہلے نوجوانوں کو ایک کتاب پڑھنا چاہیے. بڑی پیاری کتاب ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور اصول ضابطے اور اس کے اندر سکھائے گئے. تحفۃ العروس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. مصر کے ایک کسی بستی میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے جو بالکل کالے کلوٹے تھے. اس کے اندر پورا واقعہ لکھا گیا ہے اس کتاب کے اندر. مصر کے کسی بستی میں ایک مسجد کے امام تھے جو بالکل حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن امام صاحب کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. اب گلی محلے کی عورتیں اس خاتون سے کہنے لگیں آپا آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کے شوہر اتنے بدصورت ہیں، کالے کلوٹے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ میں نے مانا کہ میرے شوہر کالے کلوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت بنایا ہے. ہماری زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے، ہماری زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے. ایک صبر سے چلتی ہے، دوسرے شکر سے چلتی ہے. جب میرے شوہر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کر لیتی ہوں. صبر اور شکر کے ذریعے سے ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری زندگی گزر سکتی ہے، سکون آ سکتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر. ہماری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے ہی بنایا ہے. اور شادی شدہ لوگ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سکون کیسے ملتا ہے انسان کو.
اور 9ویں چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں. خود بھی عورت بھی نمازی ہو, اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائے, قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گھر کے اندر, ذکر و اذکار ہوتے رہیں گھر کے اندر, صدقہ و خیرات دینے کی عادت ڈالی جائے اپنے بچوں کو. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے گھروں کے اندر جب شیطان ہی نہیں رہے گا تو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ جتنا سکون ہمارا غارت ہوا کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے. وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ ہم سکون سے رہیں. جب وہ آدم و حوا کو جنت میں سکون سے رہنے نہیں دیا, ہم کو دنیا میں رہنے دے گا؟ وہ تو غارت کر کے رکھ دے گا. جب قرآن کی تلاوت ہوگی, ذکر و اذکار ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمارے گھروں کے اندر ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ سکون ملنا ہی ملنا ہے. 10ویں اور آخری چیز یہ ہے سکون حاصل کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. کیسے؟ اگر شوہر یہ سمجھتا ہے میری بیوی کے اندر تھوڑا سا بغاوت کا مادہ ہے, دعا شروع کر دے. اگر شوہر یہ سمجھتی ہے میرے شوہر تھوڑا سا میری بات نہیں مان رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, آپس میں محبت نہیں, تال میل نہیں ہے, دلوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ ارے بولو جی, اللہ تعالیٰ. تو دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے گا. دعائیں انسان کی زندگی کے اندر اہم کردار ادا کرتی ہیں. لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اگر شوہر کے اندر خامی ہے تو دعا کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے. اگر بیوی کے اندر خامی ہے, شوہر دعا کرے تو اس کی خامی دور ہو سکتی ہے. اور دونوں مل کر کے اگر اولاد کے لیے, گھر کے لیے, روزی کے لیے دعائیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا. اور یہ دعا بھی بڑی اہم ہے جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کے علاوہ بھی آپ اپنی زبان کے اندر جو بھی دعائیں کرنا چاہتے ہیں, جو بھی مسئلے ہیں وہ دعا کر سکتے ہیں. یہ کل 10 پوائنٹس ہیں, 10 نکاتی پروگرام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ گھروں کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ اپنی گھر کی زندگی کے اندر جو ہے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں, اور وہ کہنے سے پہلے یہ بتا دوں وہ خامی سب سے پہلے میرے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں, جتنے مرضی تھکے ہوئے ہوں, جو مرضی کر کے آئے ہوں, نہ بیوی کی طرف دھیان, نہ بچے کی طرف دھیان, پورا دھیان موبائل کی طرف. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عورت بیچاری صبح سے اکیلی بیٹھے رہتی, کبھی ساس کے تانے, کبھی نند کے تانے, کبھی جٹانی کے تانے, کبھی اس کے تانے اس کے تانے سن سن کر کے تھک گئے رہتی. وہ بھی سکون چاہتی ہے کہ میرے شوہر آئیں گے, میرا لال آئے گا, میرے ساتھ بیٹھے گا, مجھ سے بات چیت کرے گا, لاڑ پیار کرے گا. گھر میں داخل ہوئے موبائل لے کر کے بیٹھ گئے, بولے غارت ہو گئی, اب کہاں سے ملے گا سکون؟ ذرا اس چیز کا خیال رکھیں پلیز. میں اس لیے گزارش آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں. جیسے ہم گھر میں گئے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. خود میری عادت میں بتا رہا ہوں آپ کو, کبھی کبھی میری بیوی میرے بچے مجھ سے خود تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں. میں اس لیے اپنی خامی پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے اندر بھی سدھار آ جائے یہ بات کہتے ہوئے, اور آپ لوگ بھی جو ہے اپنے اپنی خامیوں کو سدھار لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس نے رات کو بھی سکون بنایا, اس نے گھر کو بھی سکون بنایا, اس نے بیوی کو بھی سکون بنایا. اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے اور بھی سکون کے جتنے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, ان تمام چیزوں سے سکون حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما, ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما, ہمارے کاروبار تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں میں, ہمارے مدرسوں میں بھی سکون عطا فرما.
اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گلی محلے میں ہماری مسلم قوم کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک کے اندر بھی سکون اور چین نصیب فرما. اے اللہ تعالی جو لوگ اس ملک کے سکون کو غارت کرنا چاہتے ہیں اے اللہ تعالی تو ان کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ تعالی جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں سڑ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکالنے کے راستے آسان فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان بھائیوں اور بہنوں کے حق میں بار بار دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ اسرائیل یہودی جو کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو کافی ہو جا. اے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کافی ہو جا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.